اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ شورا کو جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، اور سورہ شورا میں جو اسپیشلی وحی کا ٹاپک تھا، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے جو لائف میں لوگ ملے کہ انہوں نے یہ معجزات اور نماز اور دوسری تمام چیزوں پر بھی کافی بحث و مباحثے رہتے ہیں انسان کے، لیکن میں حیران ہوئی تھی کہ ایک وقت ہمارے پاس ایسے بھی لوگ آئے تھے جنہوں نے ڈسکرمنیشن بہت کافی حد تک رکھا ہوا تھا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر، جبکہ آپ کا اور میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں اس لیے آپ کو یہ باتیں بتاتی ہوں کہ کم از کم آپ کے پاس کانفیڈنس ہو اس بات کے بارے میں، اور اسپیشلی سورہ شورا میں جو آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا تو انداز بہت ہی ڈفرینٹ ہے کہ کذالک اسی طرح بات ہو رہی ہے، اور کذالک کا مطلب ہے اسی طرح، یعنی ہم نے وحی کے بارے میں کوئی زیادہ ڈسکشن نہیں کرنی ہے کہ وحی کی شکل کیا ہوتی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں کیا ڈفرینسز تھے۔ ہمیں یہ ساری بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ویسے تو لکھا ہوا ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء کرام پر وحی کا سلسلہ تھا وہی سلسلہ ہے۔ تو اس لیے اور اسپیشل ہو گئی یہ ٹاپک کہ اگر کوئی اتنی بحث لے کر آتا ہے کہ نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی کا انداز بھی کچھ ڈفرینٹ تھا، تو آپ اس کے آگے صرف سورہ شورا رکھ کر کہیے گا کہ مجھے بھی سمجھا دیجئے کہ کیا ڈفرینسز تھے، اور اگر تھے بھی تو ہمیں تو کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ بار بار یہی تلقین ہو رہی ہے کہ اے اہل کتاب، اے مشرکین مکہ، اے لوگوں، تم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ وہی ہے، کوئی تمہیں کوئی نیا دین نہیں بتایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، ہم پڑھ چکے تھے کس چیز کا ٹاپک کہ اولیاء کا، سورہ زمر کی طرح جو ملتا جلتا اولیاء کا ٹاپک تھا، وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ پھر اولیاء کے ٹاپک میں باقاعدہ وکیل کی ٹرمنالوجی یوز ہوئی، اور وہ بھی کس کے لیے؟ نفی میں، نیگیٹیوٹی کے ساتھ یوز ہوئی کہ اللہ کے نبی وکیل بھی وکالت بھی نہیں کریں گے، باقاعدہ یہ ٹاپک بھی تھا۔ نہیں تو ہم نے آپ کو اس کے لیے کہا تھا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کی باقاعدہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ نفی کا سینٹنس لائیں، لیکن یہ اللہ نے کیا آیت نمبر 6 میں کہ جی وما انت علیہم بوکیل، کہ اے نبی آپ ان پر وکالت بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ نے اتنا ایکسپینڈ کر جملہ کہا۔ پھر ہمارا ٹاپک تھا کہ اگر اللہ چاہتے تو سب کو ایک ہی امت واحدہ فرما بردار امت بنا دیتے، لیکن اللہ نے بھی سب کو چیک کرنا ہے اور سب کو ٹیسٹ کرنا ہے، یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ پھر دوبارہ آیت نمبر 9 میں ولی کا ٹاپک آیا، اور اب جب ہم نے آیت نمبر 10 پڑھا کہ جب بھی تمہیں کوئی اختلافات ہو کسی چیز میں فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کی طرف کرو گے، تو اس کا ہم نے نیکسٹ سینٹنس خود بنایا، کیونکہ ہمیں یہ رائٹ حاصل ہے کہ ہم جب ایک سینٹنس ایک آیت دیکھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا جب تم اختلافات رائے تمہارے درمیان ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کی طرف کر دینا۔ تو ہم نے اس کا جو اپوزٹ سینٹنس بنایا کہ اگر وہ اختلافات ہو جس میں اللہ کی کتاب سے بات نہ ملتی ہو اور وہ اختلاف ہو، تو وہ اس کا آنسر ہم نے یہ تجویز کیا کہ پھر وہ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر وہ 100 سال پہلے والا فتویٰ آج کے فتوے پر، آج کے لوگوں پر میچ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ہر دور میں ایک نیا فتویٰ ہوگا اور ہر انسان اپنے طور پر اپنا فتویٰ لے گا، یعنی جو بات قرآن میں نہیں ہے وہ رد و بدل ہوتی رہے گی، لیکن جو قرآن میں ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اور اس پر اختلافات قائم ہی نہیں کرنے چاہیے، اللہ کو سخت ناراضگی ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے جب ہم نے پڑھا کہ لیس کمثلہ شیء، یہ تھی آیت نمبر 11 کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی میچ مت کیا کرو، اور کچھ چیزوں میں تو تم بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم کہیں کہ بصیر ہے، سمیع ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں بصیر سمیع ہے، لیکن اللہ کی بصارت اور اللہ کی سماعت بہت ڈفرینٹ ہے، لیکن کچھ چیزوں میں تو تم اللہ کے برابر کوئی بات کر ہی نہیں سکتے ہو، تو وہ بات نہ کیا کرو۔ اچھا جی، یہ ساری باتیں ہم نے جو پڑھی ہے 12 آیت تک پڑھی تھی۔
دوبارہ دیکھ لیجئے کہ جو بات کو میں نے شروع کیا جو وحی کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ چیز دوبارہ آیت نمبر 13 میں ہوگی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کے لیے، پانی صرف کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے 13 آیت میں کہ اللہ فرماتے ہیں شرع لکم، یعنی بڑے کنسنٹریشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کو سمجھتے ہوئے کہ شرع لکم، یہ ہمارا اردو میں شریعت اس کا بھی اوریجن ہے کہ شرع لکم، شریعت مقرر کی تمہارے لیے، من الدین، دین میں سے جو شریعت مقرر کی یہ وہی شریعت ہے، ما وصى بہ، جو وصیت کی گئی، جو تلقین کی گئی، جو حکم دیا گیا۔ ہمارے اردو میں مرنے والے کے لیے اسپیشلی وصیت کا لفظ ہوتا ہے، جو مر جاتا ہے، جو کوئی وصیت کرتا ہے، جو کوئی حکم دے کے جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ اللہ کے لیے یوز ہو رہا ہے، تو موسٹ اوتھینٹک ٹرمنالوجی یہاں پر ہی جو چل رہی ہے وہ ہی مانی جائے گی، لیکن آپ کے پاس آئیڈیاز ہوں کہ شرع، شریعت، اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ پھر کوئی بات جو قرآن میں ڈسکس نہیں ہے اس کو آپ شریعت کے طور پر لا کیسے سکتے ہیں، کیونکہ اس پر بھی کافی بحث ہوتی ہے کہ جب کوئی مولوی سامنے بیٹھ کر کہتا ہے کہ جی شریعت کی اس بات کو آپ نہیں مانتی ہیں، تو پہلا اس کا کویسچن کا آنسر کی نوعیت یہ ہے کہ یہ کس آیت میں لکھا ہے جس کو آپ نے شریعت بول دیا، شریعت آپ نے بول دیا، تو پھر آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے، آپ کی کسوٹی کیا ہے، آپ کس کس کو شریعت کہتے ہیں؟ ہم تو صرف قرآن کے احکامات کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اب بالکل بلیک اینڈ وائٹ چیز ہو جانی چاہیے کہ جی جی ہاں ہاں، ایسے نہیں ہوگا۔ بھئی اگر کوئی مولوی پوچھ رہا ہے، کوئی بہت بڑے عالم ہے، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ اس شریعت کے قانون کو نہیں مانتے ہو، تو آپ کہیں گے کہ یہ شریعت اور قانون کیا قرآن میں درج ہے؟ اگر ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ ہم قرآن تک محدود ہیں؟ تو ادھر غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی بھی قرآن تک محدود تھے، اور وہیں تک ہی شریعت ہوتی ہے ہر انبیاء کرام کے ساتھ، تمام انبیاء کرام وہی تک ہوتے ہیں، اور وہ شریعت بھی وہی تک کہلاتی ہے، یہ کچھ نہیں۔ تو میرا اوپینین یہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے بھی یہاں کہا شرع لکم، اللہ نے شریعت مقرر کی تمہارے لیے، من الدین، دین میں سے، ما وصى بہ، جو وصیت کی اس اللہ نے جس بات کے ساتھ، جو تلقین کی جس بات کی اللہ نے، وہ واحد مذکر کے سیغے میں آ رہا ہے، ایسی ہی تلقین اللہ نے نوح کو بھی کی، والذی اوحینا الیک، اور یہی شریعت جو وحی کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طرف، صرف تھوڑا سا دیکھیں پڑھنے کا سٹائل لائیے، یعنی اسپیکنگ تھوڑا سا آپ کا لیول بہتر کر لیجئے کہ یہ وہی شریعت اللہ نے دین کی مقرر کی جو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی دی، اور وہ وحی اور وہ شریعت جو وحی کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ وہی ہے جو وصیت کی، اسی وحی کی ہم نے ابراہیم کو بھی، موسیٰ کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ دیکھا آپ نے؟ تو پھر سب کے جا کے دنداسے اور کپڑے اور چپل اور پگڑی دیکھا کریں نا، کیونکہ نبی تو سب کے سب برابر ہیں آپ کے لیے۔ اور پھر یہ دنداسا، پگڑی، چپل جب قرآن میں آ ہی نہیں رہا ہے تو وہ شریعت کیسے بن گئی جو آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی شریعت پر وہ کپڑے پہنتا ہے، بہت شرعی پردہ کرتی ہے، شرعی کپڑے پہنتی ہے، شرعی نکاح ہوا ہے، یہ ہم نے جس طرح سے لوگوں کو ایک امپیکٹ دیا شرعی شرعی شرعی، تو دیکھ لیجئے گا کہ دھوکے مت دیا کریں، لوگوں کو دھوکہ مت دیں۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ وہ باتیں تم اللہ پر کرو اور ایزا دین پیش کرو، اور اپنی یہ جو ٹرمنالوجی شریعت کو جو بار بار جگہ جگہ تم یوز کرتے ہو، یہ دھوکہ مت دیا کرو، دھوکہ مت دیا کرو، تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا، پھر مت کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں سے آتے ہیں جہاں سے تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا
کہ ہم نے جہاں سے لوگوں کو دھوکہ دیا، لوگوں کو تنگی دیتے ہیں ہم جی شرعی 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 کر کے. تو اس لیے پلیز یہ جو شرعی طریقے سے کھانا کھانا کہاں لکھا ہے؟ کھانا کھانے کا کون سا کوئی شرعی طریقہ لکھا ہوا ہے؟ تمیز کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے. شرعی غسل کے احکامات کہاں ہیں؟ کون سے ہیں شریعت کے؟ غسل کیا ہوتا ہے؟ غسل یعنی نہانا، یعنی جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو جیسا صاف ہونا ہے ایسے ہو جائیے. آپ صاف ستھرے ہیں تو بس صرف پانی ڈالنا بھی آپ کے لیے کافی ہوگا. یہ تین ڈونگے ادھر اور 3 ڈونگے ادھر اور پھر یہ اور پھر وہ، یہ شرعی اصول ہے، یہ شرعی طریقہ ہے. تو خدا را اللہ کا واسطہ اللہ کے دین کو برباد مت کرو اور وہ باتیں مت کرو کہ سامنے والا، اور ایسے مونوپولی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ کی اجارہ داری ہوتی ہے کہ جو آپ کو پتا ہے وہ ہم کو نہیں پتا، اور تم اپنے آپ کو بہت سپرلیٹو ڈگری میں بیان کرتے ہو. یہ سب دھوکے بازی ہوتی ہے، یہ سب گناہ ہے. اللہ کو تو بڑے عز و انکساری والے بندے پسند ہیں. تو اس لیے غور کیجئے گا کہ شرع لکم من الدین، شریعت مقرر کی تم تمام لوگوں کے لیے دین میں سے ما وصى به نوحا، ما وصى به نوحا، یہ وہی شریعت ہے جو وصیت کی گئی جس بات کے ساتھ نوح علیہ السلام کو بھی، اور یہ وہی شریعت اور یہ وہی ہے جو وحی کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ وہی وصیت اور یہ وہی شریعت اور یہ وہی وحی ہے جو وصیت کی ہم نے جس کی ابراہیم کو بھی، موسیٰ کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. اور اس وحی کا خاص ہائی لائٹ کیا تھا، ان اقیم الدین، ان اقیم الدین، یہ کہ تمہیں دین کو قائم رکھنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا کہ نہیں جی میرے نبی یہ کرتے تھے، آپ کے نبی وہ کرتے تھے، آپ کے نبی یوں ہیں، آپ کے دین میں یوں ہے، میرے دین میں یوں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام انبیاء کرام والے لوگوں کو، ہم تو پھر سارے میں سمجھی ہوں زوم پہ سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے، لیکن اگر آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پر یہ کام کریں تو آپ کو سارے نبیوں کو اپنا نبی تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن شریعت بھی ایک ہی ہے، پلیٹ فارم بھی ایک ہی ہے. اللہ بھی ہم سب کو ایک ہی جگہ جمع ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ فرما رہے تمام نبیوں نے یہی کہا، ان کی پریکٹس یہی تھی، ان اقیم الدین، یہ کہ مضبوط قائم بناؤ دین کو، ولا تتفرقوا، اپنی الٹی سیدھی حدیثیں لا کر، جھوٹی حدیثیں لا کر اور اپنے گروپس تشکیل دے کر. یعنی میں حیران ہوں کہ سنی شیعہ ہو کر بھی ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پڑی. صرف سنی اور شیعہ بھی ہو جاتے، تم سنیوں میں سے بھی کئی گروہ ہو، تم شیعوں میں سے بھی کئی گروہ ہو، ایک دوسرے کو نہیں مانتا، یہ کیا کرتے ہو؟ ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے گھر کیا جواب دیں گے، کیسے جواب دیں گے؟ شکر ہے کہ ہم نے مرنے سے پہلے اپنا کوئی بھی فرقہ رکھا ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اتنی اویئرنیس آ گئی کہ اب کوئی سوال پوچھے گا تو اس کے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اینڈ دیٹس اٹ. ہاں ہم کرنٹلی کس سے جوائن ہیں؟ ہم پریویس تمام نبیوں کو بہت آنر دیتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، لیکن ہم ریسنٹلی اٹیچڈ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم آخری نبی اور رسول سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے دین بھی سب ایک ہے اور ہماری اٹیچمنٹ ان کے بھی ساتھ، ہم ان کو وہی عزت دیتے ہیں. یہ ہمارا اب تعارف ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں، آگے دیکھیے پڑھیں، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، مت تفرقہ ڈالو، مت پھوٹ ڈالو اس دین میں، فیہ، اس دین میں. ایمانداری سے بتائیے گا، سب کو مر کے جان دینی اللہ کو، ایمانداری سے بتائیے گا. ہم سب کے اندر جو تفرقہ ہے وہ حدیثوں کی کتابوں کی وجہ سے ہے، نہیں تو کسی کے پاس کوئی تفرقہ نہ ہوتا. اس کو ہم وہ کہتے اوپینین، اس کو ہم تفرقہ نہ کہتے، ہم کہتے میں نے اس آیت کو یوں سمجھا، آپ نے اس آیت کو یوں سمجھا، میرے نزدیک یہ آیت کی انٹرپریٹنگ یوں ہے، اور وہ کہتے کہ میں اس آیت کو یوں بھی سمجھتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ بھی اچھی بات ہے، یا ہاں مجھے یہ میچ کرتی بھی نہیں لگتی. یہاں تک ہماری ڈیبیٹ ہوتی، یہاں تک ہمارا اوپینین ہوتا، اور یہاں تک ہماری باتیں ہوتی کہ ہم کہتے کہ میں نے اسے اس طرح دیکھا، آپ نے اسے اس طرح دیکھا، آپ کی بھی باتیں اچھی لگ رہی ہیں، بلکہ میری نالج میں اضافہ ہو گیا.
یعنی ہمارے پاس اگر باتیں ہوتی، ڈسکشن ہوتی، تو آیتوں کے ہی ایسپیکٹ میں ہم گھومتے رہتے، اور انشاءاللہ اللہ کرے ہمارے بچے ماسٹر مائنڈ رہیں، ہم بھی آج ماسٹر مائنڈ ہوتے۔ اگر یہ تبلیغی جماعت جو 40 دن کے لیے لے کے جاتی ہے اور جو سال بھر کے لیے جاتے ہیں لوگ، یہ آتے تو قرآن والے ہوتے، یہ قرآن والے ہوتے، ہم ان کو جھک کر سلام کرتے، ہم ان سے پوچھنے جاتے کہ آپ نے 1 سال لگایا اپنا بزنس بند کر کر چلے گئے، تو ہمیں بتائیے کہ یہ آیت نمبر بھی تو ہمیں یاد نہیں رہتا ہے، اور یہ سورت کا کون سا آیت ہے، اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگ گھر سے نکل گئے اور آپ لوگ گھر بھی نہیں لوٹے 1 سال تک، کیا ماسٹر مائنڈ ہو جاتا بندہ قرآن کے بارے میں؟ سوچ لیجئے کہ یہ تفرقہ کہاں سے ہوا، کدھر سے ہوا اور کیسے ہوا، اور ہم نے بھی اس کو کیسے تسلیم کیا، چلو جو ہوا سو ہوا۔ کیونکہ دیکھیں آخری بات ہمیں ہمیشہ یہی بتائی جاتی ہے کہ اوکے forget it، جو ہوا سو ہوا، اب کیا کریں، اب تو اللہ کا واسطہ آ جاؤ، قرآن تک آ جاؤ۔ ابھی بھی الحمدللہ میں اور آپ زندہ ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کبر علی المشرکین، غور سے دیکھیے، جب ولا تتفرقوا کی بات آئی نا کہ فرقے مت ہو، تو اس پر آ رہا ہے کبر علی المشرکین۔ غور کریں، جب فرقے کی بات آئی اور لا سے بات آئی کہ تفرقہ مت کرو، کبر علی المشرکین، بہت برا لگتا ہے، مشرکین پر بہت گراں گزرتا ہے جو تم توحید توحید توحید، اللہ ایک کتاب ایک قرآن کی باتیں کرتے ہو نا، تو فرقے مت ہو، بہت گراں گزرتا ہے شرک کرنے والوں پر۔ ما تدعوہم الیہ، جو تم بلاتے ہو ان مشرکوں کو اس واحد کتاب کی طرف، الیہ واحد مذکر، اس خدا کی کتاب کی طرف، اس اللہ تعالی کی وحی کی طرف۔ ٹاپک کیا ہے؟ وحی۔ ٹاپک کیا ہے؟ وحی۔ جب تم اس وحی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، کبر علی المشرکین، کیونکہ یہی چیز تمہاری کتاب میں بھی، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انٹرنلی کتنا ایک دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ نے تھوڑا سا اگر آپ اس ایرا میں چلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ اہل کتاب ہیں آس پاس، مشرکین مکہ ہیں آس پاس، وہ بھی نبی کے دیوانے ہیں، ہم بھی نبی کے دیوانے ہیں، اور اللہ کہہ رہے سب تو ایک ہی بات کرتے تھے، پھر تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ سب کا تو دین ایک ہی تھا، تو دیکھو یہ جو تم شرک کر رہے ہو یہ نبی کا بتایا ہوا دین نہیں ہے، یہ جو تم فرقے بازیاں کر رہے ہو یہ نبی کی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ تو کبر علی المشرکین، تو اس لیے آپ اور میں اپنا سیلف اسیسمنٹ کریں، محاسبہ کریں کہ مجھے اور آپ کو کب بہت برا لگتا ہے جب کوئی اللہ 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 کی باتیں کر رہا ہو اور قرآن 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 کی بات کر رہا ہو، تو ہمیں کیا برا لگ رہا ہے؟ آپ کو چڑ آتی ہے کہ کیا قرآن پڑھ کر عالم ہو جاؤ گے، کیا قرآن پڑھ کر دین آ جائے گا؟ آپ کو بھی پیار سے کہنا ہے جی ہاں۔ تو یہ مشرکین کو بڑا گرا گزرتا ہے۔ اب ہمارے درمیان مسلمان مشرک بھی ہیں جن کو بڑے گرا گزرتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ ہمیں یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ جی کبر علی المشرکین، بہت بڑا برا لگتا ہے مشرکین پر، بہت گراں گزرتی ہے بات۔ ما تدعوہم، جب تم ان مشرکین کو بلاتے ہو، الیہ اس وحی کی طرف، اللہ یجتبی الیہ، اللہ میرے اور آپ کے نصیبوں میں کر دیں۔ کتنی پیاری بات لکھی ہے۔ ویسے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا رہی ہے کہ اللہ یجتبی الیہ، اللہ بھی چنتے ہیں اس وحی کی طرف من یشاء، لیکن اس میں اپنے آپ کو اس طرح سے لاتی ہوں کہ ہے تو پہلا اصول کہ نبی کو ہم کہیں گے کہ اللہ بھی چنتے ہیں جسے چاہتے ہیں اس وحی کی طرف۔ اللہ، میں اور آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے نبی کو چنا اس وحی کے لیے، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی پر اترا، ان کے قلب پر اترا، اور ان کو جو یہ قرآن ملا اور آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ مجھے بھی چن لیجئے اس کام کو کرنے کے لیے، اللہ آپ کو بھی چن لیجئے، اللہ 2021 میں بہترین کام کرنا نصیب فرما دیجئے، ہمیں چن چن کر وہ پوائنٹس دیجئے، وہ آئیڈیاز دیجئے، وہ لیکنگ ہمارے عوام میں جو ہے، جو کمی ہے، اور ہمیں جس کو فوکس کرنا چاہیے، اور ہمیں جو اسپیشلی حدیثیں
لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اللہ ہم سے یہ کام کرا لیجیے۔ اللہ اپنے نبی کو بھی چنا، اور بے شک وہ ہم سب کے نبی اور لیڈر ہیں، اللہ ہمیں بھی کسی کام کے لیے چن لیجئے، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ بھی چنتے ہیں اپنی طرف جس کو وہ چاہتے ہیں، جسے وہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ ہی کی آبزرویشن میں ہے نا کہ کون کتنا کر سکتا ہے، کون ایکٹنگ کر رہا ہے، کون فضول دعائیں کر رہا ہے، اس کو کرنا ورنا کچھ ہے نہیں، صرف ایسے ہی لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، لیکن سیکنڈ میں آپ کو آنسر مل گیا کہ اللہ کس کو چنتے ہیں۔ وَيَهْدِي، وہ رہنمائی اللہ فرماتے ہیں اپنے کلام کی طرف، اپنی وحی کی طرف۔ ہم سارا عاطفہ، ہم سارا جو ضمیر ہے، یہ ہم وحی کی طرف لے جائیں گے، اللہ کی کتاب کی طرف لے جائیں گے، اور وہ اللہ رہنمائی فرماتے ہیں اپنے وحی کی طرف، اپنے کلام کی طرف۔ مَن یُنِیب، مَن یُنِیب۔ آیت نمبر 10 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آیت نمبر 10 میں ہم نے پڑھا تھا وَإِلَيْهِ أُنِیب، وہ کن لفظوں سے تھا؟ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ تمہارا رب، تمہارا اللہ ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وہی میرا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربی، یہ تمہارا اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ ہم نے آیت نمبر 10 میں پڑھا تھا، اور اب ہم جب پڑھ رہے ہیں کہ اللہ بھی رہنمائی کرتے ہیں اس راستے کی طرف، اپنی طرف، من یونیب، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، ایکشن کا ریئیکشن ہے، ایکشن کا ریئیکشن ہے۔ ایک زمانے میں ہمارا ایک مدرسے میں ٹیچر تھی، وہ پڑھا رہی تھی اور وہ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ اللہ چنتے ہیں، پھر اللہ چنتے ہیں تو بندہ اٹھتا ہے۔ تو میرا گزر ہو رہا تھا، میری کلاس تھی، میرا ہی انسٹیٹیوٹ تھا، تو میں ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ میں نے کہا یہ کیا بول رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چنیں گے پھر تم کو توفیق ملے گی، کچھ اس طرح کی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ چنتے ہیں پھر ہمیں توفیق ملتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہمیں تو توفیق مل چکی ہے، اور یہ تو بالکل ہی اپوزٹ بات آپ نے لے کر چلے گئے۔ ہم کہہ رہے ہیں ایکشن کا ریئیکشن ہے، اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو نہیں بدلتا۔ ہم یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ اٹھو اٹھو، اللہ مدد کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ چنیں گے پھر آپ اٹھو گے، تو پھر تو ہم ساری زندگی انتظار کریں گے، اور ہماری یہ سستی، کاہلی، یہ منوسیت، یہ تو ہماری رہے گی جاری اور ساری ہے، مجھے ابھی اللہ نے نہیں چنا، مجھے ابھی اللہ نے نہیں چنا۔ تو اس لیے دیکھیں، بہت بڑی چیز ہے، آپ کو اور مجھ کو اٹھ کر دوستی کرنا ہے اللہ سے۔ آپ کو اور مجھ کو تمام نفرتیں، برائیاں، تمام جو ہم تھوڑا عرصہ نہیں مس کر جاتے ہیں ساری کلاسز کو، کہیں نکل گئے ہوتے ہیں، کہیں ٹریولنگ میں، کہیں پرابلم، کہیں بیماری، جلدی جلدی واپس سے دوبارہ آ جانا چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گناہ تو نہیں ہو گیا کہ میں بالکل آج کل دور ہو گیا ہوں اور مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ ٹائم بھی نہ ملے تب بھی آپ نے اور میں نے شرمندگی محسوس کرنی ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، اور اسپیشلی اللہ کی کلاس کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ شاید کہیں اللہ سے میری ناراضگی تو نہیں ہو گئی۔ چلو اللہ کو دوستی کرتے ہیں، دوبارہ دوستی کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، جھوٹ موٹ کا ٹائم نکالتے ہیں، بیٹھتے ہیں، زبردستی نکالتے ہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، مجھے پھر بہت سا ٹائم مل جائے گا، مجھے پھر مزہ آئے گا۔ کبھی کبھار تو ہمیں مزہ بھی نہیں آتا، ہم کہتے ہیں یہ بھی میں کہیں مجھ پر منوسیت تو نہیں چھا رہی ہے کہ مجھے اللہ کی باتوں میں مزہ نہیں آنے لگا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، آپ اور میں جب تک زندہ ہیں ہم متوجہ رہیں۔ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ بھی رہنمائی فرماتے ہیں اس کی راہ کی طرف، اپنی راہ کی طرف، من یونیب، جو خود متوجہ ہوگا۔ دوبارہ وہی چیز پلٹ کر آ رہی ہے، وما تفرقوا، سوچئے اور ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نہیں جی رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ 72 فرقے ہوں گے، تو وہ تو ہوں گے، تو یہ کوئی اچھی بات بتا رہے ہو؟ یعنی یہ بات بتانے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ میں کئی انسٹیٹیوٹ میں پڑھی بھی ہوں، وہ کہتے نہیں جی رسول اللہ نے کہا تھا 72 فرقے ہوں گے، تو وہ تو ہوں گے۔
تو یہ بات بتانے سے بہتر تم یہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں باقاعدہ اللہ نے کہا ہے کہ فرقے مت کرنا. یہ بتانے کا کیا دکھ ہے تمہارا؟ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہو, کیا چاہ رہے ہو جنریشن کو بتانا, مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. یہ بتانے سے آپ کیا چاہ رہے ہو؟ کھل کر بولو, کھل کر بولو کہ رسول اللہ نے کہا تھا 72 فرقے ہوں گے. آپ کا یہ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے کہا تھا مت فرقے بناؤ, مت فرقے بناؤ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی تلقین کر کے گئے ہوں گے نا. تو وہی کہتے ہیں الحمدللہ ہم دیوبند ہیں, الحمدللہ ہم شافعی ہیں, الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں, استغفر اللہ ربی. تو آپ غور کیجئے گا, وما تفرقوا, اور نہیں تم فرقوں میں بٹو, اور آ رہا ہے اور نہیں وہ فرقے ہوئے, مگر من بعد ما جاءہم العلم, اس کے بعد ہوئے جب علم آ گیا. یہ بھی آیت مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی, کبھی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ نہیں فرقے ہوئے مگر اس کے بعد ہو گئے جب ان کے پاس علم آ گیا. تو پھر پتا چلا کہ ہاں سچی سی بات یہ ہے کہ ہم بھی جب قرآن نہیں پڑھتے تھے تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا ہم دیوبند ہیں یا ہم بریلوی ہیں. جب ہم نے قرآن شروع کیا تو تب ہمیں پتا چلا, جب ہم نے پہلے بریلویوں کا مدرسہ جوائن کیا تو ہم نے کہا ہم بریلوی ہیں, پھر کہا ہم دیوبندی ہیں, پھر کہا دیوبندی میں بھی ہم کون ہیں, ہم حنفی ہیں. تو پھر دیکھ لیجئے یہ کیا کر رہے ہیں ہم. اور مسلمان, ایشیا والا اور بنگلہ دیشی مسلمان, اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ غور کیجئے کہ نہیں فرقے ہوئے یہ اہل کتاب, یہ مشرکین مکہ, مگر جب علم آ گیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پچھلی وحی کو ہی ریکال کر رہے ہیں, وہ تمام ان کی کتابیں کھول رہے ہیں, تو انہوں نے اس قدر سختی سے اپنے فرقوں پہ جمنے کا اعلان کر دیا کہ جی یہ تو نبی آ گئے ہیں اور توحید پر سب کو ایک پلیٹ فارم پر چلانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے خاص اور بھی مضبوطی سے اپنے فرقوں کا اعلان کیا. یہ کس کی وجہ سے؟ بغیم بینہم, یہ آنسر تھا, یہ آنسر اندر ہی موجود تھا اور ہمیں دکھ نہیں رہا تھا کہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ بندہ فرقہ ہو جاتا ہے علم آنے کے بعد. تو اس کا آنسر اندر ہی آیت میں تھا کہ بغیم بینہم, یہ زد وہ ایلیمنٹ ہے جو ہم آدم اور ابلیس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ اسے پتا تھا کہ اللہ ہی نے کریٹ کیا ہے آدم کو, اللہ ہی اسے نالج دے رہے ہیں, اللہ ہی کے حکم پر سجدہ ہے, لیکن وہ نکل گیا صرف ضد کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ میں اور آپ ابھی بھی جہاں کہیں ابلیسی شکل میں ہیں, ابلیسی ایکٹ میں ہیں, اللہ تعالیٰ جہاں کہیں میں اور آپ بھی حق کے ساتھ نہ پریچنگ کر رہے ہیں نہ ہمارے عمل ہیں, تو پروردگار ہم سب کو چن لیجئے اپنے کام کے لیے, سچا مومن مسلمان بنا دیجئے. ادھر ہم اینڈ کر رہے ہیں کہ وہی بات آ گئی کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک, کہ اگر اللہ نے پہلے سے بات نہ طے کی ہوتی, ایک مقرر مدت تک کے لیے اگر تمہیں ڈھیل نہ ملی ہوتی, لقضی بینہم, اللہ تمہارا فیصلہ کر دیتے, ان کے درمیان سب کا فیصلہ کر دیتے. لیکن جن لوگوں کو وارث بنایا گیا کتاب کا, دیکھیں عالموں کی طرف ہی اشارہ ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی طرف ہی اشارہ ہے, جنہیں وارث بنایا گیا کتاب کا, جبکہ ہم سب وارث ہیں کتاب کے. وہ کیا کیا انہوں نے کہ بے شک جن لوگوں کو وارث بنایا گیا تھا کتاب کا, من بعدہم, ان کے بعد یہ البتہ شک میں ہیں اس کتاب سے, گہرے شک میں. آپ کو اگر یاد ہوگا کہ ہم نے جو اینڈ کیا تھا حامیم سجدہ بھی, وہاں پر بھی یہی بات تھی کہ انسان جب شک سے نکلے گا تو پھر وہ یقین کی کیفیت میں آئے گا, اور یقین اس کو سٹیبلٹی دے گا, پھر اس کو کسی کے پش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.